زیارت عاشورہ ہمیں اپنی زندگی میں روز لانے کی ضرورت ہے، اور جنہوں نے زیارت عاشورہ سے اپنی وابستگی رکھی ان کو کیا درجات حاصل ہیں۔ فلسفہ ثواب بھی ڈسکس کرا کہ ثواب اور عمل میں کیا رابطہ ہے۔ پھر ہم نے سلام کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی کہ سلام کسے کہتے ہیں، اور پھر ابا عبداللہ امام حسین کو کیوں کہتے ہیں۔ کل ہم نے یہ گفتگو کی تاکہ آپ کے ذہن میں تازہ رہے۔ اب کل کیونکہ وقت مختصر تھا تو ابا عبداللہ کے سلسلے میں صرف ایک پہلو پہ گفتگو ہوئی، فی الحال اس پہ ہی ہم لوگ قناعت کریں گے، اور آج دوسرا مرحلہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام کو اس زیارت میں ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا ثار اللہ، سلام ہو اس حسین پر جو ثار اللہ ہے۔ تو کل کی گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو جب بھی آپ ابا عبداللہ کہیں تو آپ کے لیے ایک امام حسین سے قلبی رشتہ بنے، اور ابا عبداللہ جتنی بار زندگی میں آپ کہیں آپ کے لیے واضح ہو کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں ابا عبداللہ، وہ آپ کو لطف آئے، روحانی لطف آئے۔ آج ہم ثار اللہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کو ثار اللہ کیوں۔ توجہ دیجیے، ثار کہتے ہیں عربی میں خون، اور ہم امام حسین علیہ السلام کو کہتے ہیں سلام ہو اس پر جو خون خدا ہے۔ سوال، یہ کیسے ممکن ہے جب اللہ کا جسم نہیں ہے تو خون کیسے ہوگا؟ اور جب خون ہی نہیں ہے تو جسم کیسے ہوگا؟ یہ سوال ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ اس کو جواب دینے کی کوشش۔ پہلے لغت میں ثار کے دو معنی بیان کیے ہیں، آپ کے سامنے پیش ہے۔ جب کہتے ہیں کہ سلام ہو حسین پر جو خون خدا ہے، تو یہاں خون سے دو مراد ہے، ایک ثار ایک سائر۔ سائر کہتے ہیں، بہت مختصر میں بیان کروں، توجہ کیجیے۔ سائر مخفف، سار مخفف ہے سائر کا، یہ ٹیکنیکل بات تو رہے گا۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ سلام ہو اس حسین پر جس کا منتقم اور انتقام لینے والا خدا ہے۔ ایک معنی یہ کیسے؟ امام حسین علیہ السلام، تو دوسرا مطلب کیا ہے کہ سلام ہو اس پر جو خون خدا، دو معنی ہو گئے، یا خون خدا ہے یا جس کا انتقام لینے والا خدا ہے، دونوں معنی صحیح۔ اب جب ہم کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کہ امام حسین خون خدا، اس کا مطلب کیا ہے؟ توجہ کیجیے، میں پیش کرتا ہوں۔ کربلا میں جب امام حسین شہید ہو رہے تھے تو اس وقت بی بی زینب سے جب پوچھا گیا بعد میں کہ بتاؤ تمہارے بابا تمہارے بھیا کو کس طریقے سے ہم نے نعوذ باللہ ذلیل کیا ہے، تو بی بی نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا تھا ماں رنائی۔ بی بی نے کیا جواب دیا تھا کہ میں نے کربلا میں کچھ نہیں دیکھا سوائے جمال خدا، میں نے کربلا میں کچھ نہیں دیکھا جمال خدا کے علاوہ۔ تو سوال یہ ہے کہ کربلا میں کون سا جمال دیکھا ہے؟ کربلا میں خون ہے، شہادتیں ہیں، اسیری ہے، شام غریبہ ہے، امام حسین کا خون بہ رہا ہے، علی اکبر، علی اصغر، قاسم۔ تو جمال خدا کربلا میں کیا ہے جس کو بی بی نے دیکھا؟ یہ پیش کروں گا، توجہ۔ تو آیت اللہ میر باقری اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کربلا میں جب حسین ابن علی کی شہادت ہو رہی تھی اور امام حسین شہادت سے اور اپنے آخری وقت سے نزدیک ہو رہے تھے، تو وہ مرحلہ تھا جہاں پر امام حسین کے زبان پہ ذکر خدا کی جو ہے تکثیر ہو رہی تھی، بڑھتا جا رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام ذکر خدا بڑھتا جا رہا تھا جیسے ہی شہادت نزدیک ہو رہی تھی۔ اور
کیا جمال ہے؟ جمال یہ ہے کہ قرآن کی 2 آیتیں ہیں. ایک میں خدا کہتا ہے کچھ بندے ایسی ہیں جو اپنی نفسوں کو اپنے پروردگار کو بیچتے ہیں. اپنی نفسوں کو اپنے پروردگار کو بیچتے ہیں اور ان کا خریدار خدا ہوتا ہے. کربلا میں مادی دنیا یہ دیکھ رہی تھی کہ حسین کا خون بہ رہا ہے، لیکن جمال خدا یہاں پر ہے کہ بیوی زینب یہ دیکھ رہی تھی کہ دنیا میں سب سے قیمتی نفس، سب سے عظیم خریدار وہاں پہ خرید رہا تھا. یہاں پر حسین کہہ رہے ہیں خدا تو راضی ہے، رضن بقضائے تسلیم الامر. امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ خون ہو رہا ہے، گلا کٹ رہا ہے، لیکن حسین خدا سے جڑے ہوئے ہیں، خدا تو راضی ہے. وہاں سے جواب آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. اے میرے پاکیزہ نفس پلٹ آپ نے پروردگار کی طرف. اے نفس مطمئنہ پلٹ آپ نے پروردگار کی طرف. تو بیوی زینب اس مرحلے پہ جسے لوگ شہادت کہتے ہیں، جمال خدا کو دیکھ رہی تھی کہ حسین اپنی نفس خدا کو بیچ رہے ہیں اور خدا حسین کی پاکیزہ نفس کا خریدار ہے. دنیا میں سب سے عظیم سودا ہو رہا ہے، سب سے عظیم سوداگر خرید رہا ہے اور سب سے عظیم نفس بیچی جا رہی ہے. یہ جمال خدا ہے کہ وہ بندے اور خدا کے بیچ میں ایک رابطہ. توجہ کیجیے کہ جب ایک خون، حسین ابن علی کا خون حسین لے کے خدا کے سامنے کھڑے ہیں، تو ایک بیچنے والا خون کو خدا کو بیچ رہا ہے اور اس خون کی قیمت اتنی بلند ہے کہ انسان میں، انسانیت میں کوئی خون حسین کے برابر نہیں ہے. وہ خون جب بیچا جا رہا ہے تو خریدار بھی خدا کے برابر کوئی. دنیا میں سب سے مہنگی چیز بیچی جا رہی ہے جو نفس حسین ہے اور خریدار خدا ہے. اس لیے کہتے ہیں سار اللہ. اب توجہ کیجیے دوسری بات کہ جب ہم امام حسین کو کہتے ہیں سار اللہ یعنی خون خدا، تو کیسے کہتے ہیں جبکہ خدا کا تو جسم ہے نہیں؟ تو امام حسین کو کیوں کہتے ہیں سار اللہ؟ تو توجہ کیجیے، جب ہم امام حسین کو کہتے ہیں کہ امام حسین خون خدا ہے، تو امام حسین کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ تصور کریں ایک جسم اور خون. جسم کو خون کی ضرورت ہوتی ہے، تو جس طریقے سے جسم کا خون سے رابطہ ہے، اسی طریقے سے دین خدا کا حسین کے ساتھ رابطہ ہے. توجہ کیجیے، جس طریقے سے خون کا جسم کے ساتھ رابطہ ہے، اسی طریقے سے دین خدا کا. جس طریقے سے جسم میں خون نہ ہو تو حیات نہیں ہوتی، اسی طریقے سے جب تک دین خدا میں خون حسین نہ ہو تو اس میں حیات نہیں. توجہ کیجیے، پیش کرنا چاہتا ہوں خون جسم میں کیا کرتا ہے. خون جسم میں کیا کرتا ہے؟ تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ خون کیا کرتا ہے؟ جسم کے ہر سیلز جو ہوتے ہیں وہاں پر وہ آکسیجن سپلائی کرتا ہے. خون کیا کرتا ہے؟
جسم کے ہر سیل پر آکسیجن سپلائی کرتا ہے. جہاں پر توجہ کیجیے گا پوری، جہاں پر آکسیجن سیلز پر نہ پہنچے وہ سیل ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور باڈی میں پیرالیسس آ جاتا ہے. جس سیل پر آکسیجن نہ پہنچے، خون نہ پہنچے، خون نہ پہنچائے آکسیجن کو، وہ سیل ڈیڈ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اسلام میں جہاں پر خون حسین نہ پہنچے وہ جسم اسلام تو رہتا ہے لیکن ڈیڈ ہوتا ہے، پیرالیسس ہو جاتا ہے. وہاں پر حیات نہیں پہنچتی کیونکہ خون نہیں پہنچ رہا ہے، اس لیے حیات. مثال دوں آپ کے سامنے، مثال کے طور پر طالبان ہے یا داعش ہے، جب یہ بنے تو ان لوگوں نے کیا بول کے بنے؟ یہ بول کے بنے کہ ہم حکومت اسلامی بنانا چاہتے ہیں. کیونکہ ایران میں حکومت اسلامی بن گئی تھی تو امریکہ نے چاہا کہ 2 کارٹون بنائے اسلام کے، حکومت اسلامی کے نام پر، کہ ایسے کارٹون ہو جن کو دکھا دکھا کے پوری دنیا میں حکومت اسلامی کو، اسلامک گورنمنٹ کو بدنام کیا جائے. توجہ، دلیل دے رہا ہوں کہ جہاں پر خون حسین نہیں پہنچتا وہاں پر دین پیرالیسس کا شکار ہو جاتا ہے، فالس آ جاتا ہے. جسم رہتا ہے لیکن حرکت نہیں. توجہ، جب طالبان نے سروں کو کاٹ کے چوراہوں پہ لٹکایا، سروں کو کاٹ کے کہاں لٹکا دیا؟ چوراہوں پہ. تو یہ کہاں سے سیکھا ہوں؟ کہاں سے سیکھا کہ سروں کو کاٹ کے؟ یا تو اپنے خلف سے سیکھا یا سلف سے سیکھا ہے نا. تو ہمارا یہ سوال ہے کہ جب بھی یہی چیز داعش نے بھی کی، جب بھی داعش نے حکومت اسلام تو لوگوں کے گلے کاٹے اور ان کو چوراہوں پہ لٹکا دیے، کیونکہ چاہا تو حکومت اسلامی کی کے سامنے جہاں پر خون حسین یعنی مقتل حسین پہنچا، جہاں نہیں پہنچا دین کا نام ملے گا لیکن جسم مردہ ملے گا. آپ توجہ کریں، یہ سال حج ہوئی، حج میں ملینز آئے حج کرنے کے لیے، کیونکہ حج صرف جسم کا نام نہیں ہے، روح کا بھی نام ہے. جسم حج ہو رہا تھا کیونکہ روح حسین موجود نہیں تھی. لاکھوں حاجی آئے، غازہ میں بچوں کا قتل و عام ہوتا رہا، حاجیوں نے پتھر کے چکر کاٹے لیکن کسی نے کردار ابراہیمی ادا نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ خون حسین نہیں پہنچا، مکتب حسین نہیں پہنچا. تو انہیں لگا کہ صرف چکر کاٹ کے چلے جائیں گے یہ حج ہے، جبکہ حج کردار ابراہیم کو زندہ کرنے کا نام تھا. صرف 2 کنٹریز کے لوگ گئے جنہوں نے وہاں پر جا کر کعبہ میں فلسطین کی حمایت کی. ایک ایران تھا اور ایک لبنان تھا، ایک ایران تھا اور ایک حزب اللہ. کیا بتا رہے ہیں؟ یہ بتا رہے ہیں کہ صرف یہاں 2 جگہ ہے جہاں مکتب امام حسین پہنچا، اور جہاں امام حسین کا مکتب پہنچا خون کا کام کیا ہے؟ حیات دینا. جہاں خون نہیں ہے وہاں پر آپ کو حیات نہیں ملے گی. اس لیے 55 مسلم کنٹریز ہیں، 55 مسلم کنٹریز ہیں. جب اسرائیل نے حملہ کیا تو 55 مسلم کنٹریز میں صرف وہاں سے عزت کے نعرے بلند ہوئے جہاں مکتب حسین تھا، وگرنہ باقی ساری جگہ جسم موجود تھے جن کے اندر پیرالیسس ہو گیا تھا. کیوں؟
ہمیں صرف نماز پڑھنے دو بس. یہ کب دین ایسے پہنچتا ہے؟ جب دین کے اندر تصور اور مکتب امام حسین موجود نہ ہو. عزیزان گرامی، کتنی بڑی نعمت خدا نے ہمیں عطا کی ہے فرش ازر کے سہارے کہ ہم حق اور باطل کے بیچ میں کلیئرٹی سے سوچ پاتے ہیں. دوسری قومیں کنفیوز ہیں. ہمارے اور دوسرے مکتبوں کے بیچ میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم یقین کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر امام حسین کے سامنے یزید آیا، ایک حق پہ تھا ایک باطل. حضرت عائشہ کے سامنے، مولا علی کے سامنے حضرت عائشہ آئی، ایک حق پہ اور ایک باطل. جو بھی اہل بیت کے مقابل پہ آیا تو ہم کنفیوز نہیں ہوتے، شاید ہو سکتا ہے ٹھیک ہو نہیں. حق اور باطل ہمارے لیے بالکل کلیئر ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں مکتب امام حسین علیہ السلام. کنفیوز نہیں ہم لوگ، شاید ہو سکتا ہے، نہیں پتا، معلوم نہیں، شاید ہو سکتا ہے، اللہ معاف کر دے. لعن اللہ علی الظالمین. خدا قرآن میں کیوں کہتا ہے؟ اگر خدا کہے گا کہ میں معاف کر دوں گا تو خدا خود قرآن میں کہتا ہے ظالمین تو خدا کی لعنت ہو. تو ہمارے یہاں کلیئرٹی ہے. ظالم کو کسی بھی لحاظ سے رشتہ داری، خاندان، شیعہ جو بھی ہو، ہم لوگ کیا ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. بس امام حسین کو کیوں کہتے ہیں سار اللہ؟ اس لیے کیونکہ خون خدا ہے، خریدار خدا ہے، اور خون کا کام ہوتا ہے کہ حیات دینا. جہاں تک مکتب امام حسین پہنچا وہاں حیات سنی ہے. زیدی شیعہ جو ہے وہ سنی ہوتے، شیعہ نہیں ہوتے. زیدی شیعہ ہم کہتے ہیں انہیں زیدی شیعہ. زیدی شیعہ کون ہوتے ہیں؟ جو چاروں مسلک کو مانتے ہیں اور چاروں خلیفہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہمارے اسپریچول لیڈر جو ہیں، ہمارے روحانی رہبر مولا علی سے لے کے چوتھے امام پھر حضرت زید ہیں. یعنی وہ سنی ہے، شیعہ نہیں ہے. لیکن مکتب امام حسین ان کے پاس ہے. کہتے ہیں ہمارا جو رہبر ہوگا اس کے اندر دو کوالٹی ہوگی. ایک کہ وہ ہمیشہ حالت قیام میں ہوگا، دو وہ ہاشمی ہوگا. تو جب امام خمینی نے قیام کیا تو یہ لوگ امام خمینی کے پاس آئے اور امام خمینی کو آ کے کہا کہ دیکھو ہم آپ کے اندر یہ دونوں کوالٹی دیکھتے ہیں، آپ ہاشمی بھی ہو، آپ حالت قیام میں بھی ہو. اس وقت امریکہ کو کوئی للکار رہا ہے تو آپ للکار رہے ہو، تو ہم یہ مانتے ہیں کہ زیدی شیعوں کا رہبر کوئی ہے تو امام خمینی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ خون حسین اور مکتب حسین کا اثر. جہاں پہنچا آپ کو حیات دکھتی ہے، جہاں پہنچا وہاں پر آپ کو حیات دکھتی ہے. توجہ کیجیے. لوگ کہتے ہیں مولانا یہ فلسطین میں ناصبی ہیں، اور کیونکہ ناصبی ہیں تو ہمیں ان کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے. پہلی چیز تو یہ کہ آپ کے پاس شاید کوئی ایسی انفارمیشن ہے جو آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنہئی کے پاس ان کو نہیں پتا ہے. آیت اللہ سیستانی نے اب تک 2 خط لکھے ہیں غازہ کے لیے. پچھلا خط پچھلے ہفتے لکھا جب وہاں پر اسکول میں بمباری ہوئی تھی اور 300 بچے 300 لوگ مارے گئے. آیت اللہ خامنہئی نے کئی بار لکھا، سید حسن نصر اللہ نے کئی بار کہا. توجہ کیجیے. ہم زمانے غیبت میں یقین نہیں ہے کہ جو بھی منبر پر آئے، جو بھی بولے، ہم اس کی بات مان لیں. جو سامری آئے اور جس طرف قوم کو لے کے جانا چاہے گسالہ دکھا کے ہم اس طرف چلے جائیں، ہم وہ قوم. زمانے غیبت میں ہمارے رہبر آیت اللہ خامنہئی، آیت اللہ سیستانی ہیں اور سید حسن نصر اللہ اس کے ایک لیڈر ہیں. یہ جب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فلسطین اور غازہ کی حمایت کرنی چاہیے تو اب یہ کٹ ملا
سے جو کہہ رہے نہیں میرے حساب سے ناصبی ہیں. تمہیں کس نے اجازت دی کہ ان کے حکم میں اپنی ملاوٹ کر کے پیش کر رہے ہو؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کے لائنز کو فالو کرنا ہے. بس پوری دنیا جب اسرائیل نے ظلم کرنا شروع کیا تو پورے مسلمان ملک سجدہ کرتے ہوئے نظر آئے اسرائیل کے سامنے. بولے تو دو علی کے شیر، ایک نجف سے ایک تہران سے. سمجھ میں آیا کہ دو جگہ ہے جہاں مکتب حسین پہنچا ہے، ایک جو ہے امام رضا کے حرم کے نزدیک اور ایک مولا علی کے حرم کے نزدیک. یہاں سے وہ ڈائریکشنز ملے جو تمام امت مسلمہ کو امید دیتے ہیں کہ آج کے زمانے میں بھی حق کے پیروکار موجود ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. بس عزیزان گرامی ہمارے لیے کلیئر ہونا چاہیے جہاں مکتب امام حسین پہنچا. شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، آج غازہ میں سنی ہے اکثریت، لیکن ناصری نہیں ہے، جھوٹ ہے. ہوں گے ناصری ہر جگہ ہوتے ہیں، ہندوستان میں بھی پاکستان میں بھی، لیکن یہ کہا ہے کہ سب ناصری ہیں. پہلی مسجد جس پہ حملہ ہوا تھا غازہ کی، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد امام علی. تو ناصری شہید ہوا 2 ہفتہ پہلے. اس نے خط لکھا امت مسلمہ کے لیے. وہ کہتا ہے ہوئے اپنا گلا کٹا دیا. تم اگر حسین کی طرح کردار ادا نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم زینبی کردار ادا کرو. جس طریقے سے زینب نے آ کے حق کو لوگوں کے سامنے آشکار کیا، تمہاری ذمہ داری ہے کم سے کم زینبی کردار کو ادا کرو. یہ ناصبی کہتے ہیں. ہزاروں مثالیں ہیں. آپ شہداء کی لسٹ دیکھیں، شہداء کی لسٹ میں آپ علی، حسن، حسین، فاطمہ، زہرا سرچ کریں، کتنی تعداد میں نام ہے علی، فاطمہ، حسن، حسین، زہرا. ناصری اپنے بچوں کا نام علی، فاطمہ، حسن، حسین، زہرا رکھتے ہیں. عزیزان گرامی یہ زمانے کے سامری ہیں، آخری زمانہ ہے، فتنہ بھی بلندی پر ہے. مومن کو اہل بصیرت ہونا چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہاں سے انفارمیشن لینا ہے اور کہاں سے نہیں لینا ہے. کوئی ہمت بنا کر آپ کو ایسی بات بولے آیت اللہ سیستانی کہہ رہے ہیں، اس سے وہ میچ نہیں کرتی تو آپ کی ذمہ داری ہے اس سے پوچھے کہ کیوں کہہ رہے ہو آپ ایسا، جب کہ آیت اللہ سیستانی تو ایسا کہہ رہے ہیں، آیت اللہ خامنہئی تو ایسا کہہ رہے ہیں، سید حسن نصر اللہ تو ایسا کہہ رہے ہیں. یہ کم ہوتا ہے عزیزان گرامی جب خون میں گردش ہو، وہ گردش مکتب حسین کی ہو، تب وہ حیات دیتی ہے، زندہ کرتی ہے، اس کے اندر جو ہے جنبش دیتی ہے. کب؟ جب حسین کا مکتب موجود ہے. دوسری چیز توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، خون ایک کام کرتا ہے، کیونکہ امام حسین کا نام سار اللہ ہے اور سار اللہ لقب جو ہے زیارت عاشورہ حقیقت میں حدیث قدسی ہے، اللہ کا کلام ہے، حدیث قدسی ہے. وقت نہیں وہاں پر جانے کا، لیکن حدیث قدسی ہے. جب اللہ نے زیارت عاشورہ میں حسین کو سار اللہ کہا ہے، اس کا فلسفی کیا ہے. ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، توجہ. خون کا کام ہوتا ہے کہ جسم کے اندر جتنے وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں، خون ان کو طاقت دیتا ہے، خون ان کو طاقت دیتا ہے تاکہ جسم میں آنے والے وائرس جو ہیں اس سے وہ وائٹ بلڈ سیلز مقابلہ کر سکیں. اسی طریقے سے خون حسین عزاداری اور فرش عزا کے ذریعے سے ہمارے جوان جو ہماری قوم کے وائٹ بلڈ سیلز ہیں ان کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ ہر آنے والے قوم کے اندر وائرس کا وہ مقابلہ کر سکیں. سال بھر دشمن کوشش کرتا ہے کہ انہیں بہکا دے،
لیکن ایک فرش ازا بچتی ہے، ہزاروں کی تربیت، لاکھوں کی تربیت ہو جاتی ہے۔ آتے گنہگار ہیں، پلٹ کے جاتے ہیں تو حر بن کے پلٹ کے جاتے ہیں۔ وہاں سے اخباریت کا وائرس آتا ہے، ممبر سے یہاں سے وائٹ بلڈ سیلز ان سے مقابلہ کرتے ہیں، اخباریت ہوا میں اڑ جاتی ہے۔ جتنے وائرس دشمن دیتا رہتا ہے، یہاں سے فرش ازا اور ممبر ان کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ وائرس آتے جاتے ہیں، دوسری قوموں کو انفیکٹ کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں فرش ازا کا اثر یہ ہے کہ ہمارے جوان کل بھی حسینی تھے، آج بھی حسینی ہیں اور ہمیشہ حسینی رہیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اور چیز سنیں عزیزان گرامی، پھر ایک اور بات کہوں کہ بلڈ جو ہوتا ہے، ڈاکٹرز موجود ہوں گے یہاں پر، وہ اگر ایک بار پہنچ جائے تو کافی نہیں ہے۔ بلڈ جو ہے وہ آکسیجن کو کنٹینیوس سپلائی اس کا ہونا ضروری ہے، یعنی پہلے پہنچ رہا تھا اب نہیں پہنچ رہا ہے پھر بھی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی خون جسم کو، سیلز کو سپلائی ہمیشہ ہوتا رہے تاکہ تمہاری ایمان کے اندر حیات باقی رہے۔ کنٹینیوس سپلائی ہونا ضروری ہے، اس لیے بار بار زیارت عاشورہ پڑھو۔ جب بھی دل نرم ہو حسین کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے تو السلام علیک یا ابا عبداللہ، تو دل کو حسین سے جوڑو۔ صبح اٹھو، دن میں کم سے کم ایک بار حسین کو یاد کرو، السلام علیک یا ابا عبداللہ کہو۔ زیارت عاشورہ روز یہ سپلائی ہے، کس چیز کا سپلائی؟ حیات کا، بلڈ کا، ایمان میں۔ یہ رہے گا تو زندہ رہیں گے، یہ نہیں رہے گا تو قوم مردہ ہو جائے گی، سجدوں میں رہے گی لیکن خدا یاد نہیں رہے گا۔ انہیں لگے گا امریکہ خدا ہے، خدا خدا نہیں ہے۔ پس ایک اور چیز آپ کے سامنے پیش ہے۔ جوانوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیوں کہا جاتا ہے سار اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، باب اللہ؟ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ تو توجہ کیجیے، ہمارے یہاں لٹرلزم کی بیماری نہیں ہے۔ یعنی کیا؟ قرآن میں لکھا ہے کہ سب چیز فنا ہو جائے گی سوائے وجہ اللہ کے، اللہ کا چہرہ۔ تو ہمارے سنت بھائی کہتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ ہے، جبکہ ہم قرآن کی دوسری آیت پیش کرتے ہیں لیس کمثلہ شیء، خدا کوئی شے کے جیسا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں توحید بالکل کلیئر، کوئی کنفیوژن نہیں۔ یہ اہل بیت کی عظمت ہے کہ دین میں ہمارے یہاں کہیں پر کوئی کنفیوژن نہیں، اور جنہوں نے اہل بیت کا ساتھ چھوڑ دیا ہر جگہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ خون حسین مکتب حسین نہیں پہنچا، اس کے لیے کنفیوژن ہے۔ وہ کہتے ہیں خدا کا چہرہ ہے، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ عقل استعمال لٹرلزم کی بیماری، کسی چیز کو ثابت کرتے کرتے حدیثیں کافی چھوٹی بیٹھے گا، اور جب بیٹھے گا تو کرسی سے آواز آئے گی، چر چر ایسی آواز آئے گی۔ پھر جہنم کے اندر خدا انسانوں کو پھینکے گا تو جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا، اتنے انسانوں کو پھینکے گا۔ جہنم کہے گی مجھے اور چاہیے، مجھے اور چاہیے، تو پھر خدا
سے اب تیرا پیٹ بھر گیا. تو خدا کا پیر جب جہنم میں جائے گا تو نعوذ باللہ اتنا بڑا ہوگا کہ جہنم کہے گی بھائی ٹھیک ہے میرا پیٹ بھر. یہ کہاں ہے؟ کیونکہ مقتل حسین اور علی ابن ابی طالب چھوڑ کہاں پہنچ گئے. یہاں خدا کی تھائیز اتنی لمبی ہوگی، جانگ ایسی ہوگی، وہ ایسی لٹکے گی، ایسا ہوگا. یعنی پورا خدا کو مجسم کر کے مانتے ہیں اور ہمیں توحید سکھاتے ہیں. ہمیں توحید و شرک سکھاتے ہیں جبکہ خود خدا کو پورا مجسم مانتے ہیں. توجہ ہمارے یہاں کلیئرٹی ہے. جب ہم حسین کو کہتے ہیں سار اللہ، اگر ہم نعوذ باللہ سمجھیں کہ خدا کا ایک جسم ہے، اس میں ایک خون ہے، اس کا نام حسین ہے، تو یہ شرک ہوگا. ہم میں سے کوئی یہ مانتا نہیں. توجہ کیجیے، ہم کیا کہتے ہیں؟ جیسے جسم کو خون کی ضرورت ہے ویسے ہی دین کو حسین کی ضرورت ہے. جیسے جسم میں خون کا کردار ہے ویسے دین میں حسین کا کردار ہے. یہاں پر جو لینگویج خدا استعمال کر رہا ہے اس لینگویج کو میٹافر کہتے ہیں، استعارہ کہتے ہیں. اس کے پیچھے سی ایم کی قوت و قدرت ہے. ہمارے یہاں کا جاہل آدمی بھی یہ سمجھ جاتا ہے، وہاں کا عالم بھی اس بات کو سمجھ نہیں پاتا کیونکہ لینگویج میٹافوریکل لینگویج ہے. قرآن مجید میں خدا کہتا ہے کہ تم نے نہیں مارا، میں نے مارا. جنگ بدر میں جب رمیتا کی گفتگو آئی کہ تم نے نہیں مارا، خدا کہتا ہے میں نے مارا. تو کون کہتا ہے کہ خدا نے آ کے ہاتھ سے مارا؟ خدا نے ہاتھ سے نہیں. جنگ بدر میں لوگوں نے مارا، فرشتوں نے مارا. تو خدا کہہ رہا ہے میں نے مارا کیونکہ میں نے اس فعل کو اجرا کروایا ان سے. واضح؟ اگر ہم یہ مانیں کہ ان کا جسم ہے جو ہم نہیں مانتے لیکن وہ مانتے ہیں، ہم خدا کو عین توحید مانتے ہیں. توجہ کیجیے گا، میں چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش کروں. ہم عین توحید مانتے ہیں، خدا کا جسم نہیں مانتے. جسم خدا کا نہیں ہے لیکن وہ مانتے ہیں. جو ہم سار اللہ کہتے ہیں، عین اللہ کہتے ہیں، وجہ اللہ کہتے ہیں، باب اللہ کہتے ہیں، لسان اللہ کہتے ہیں، تو ہم کبھی کبھی جوان ہوتے ہیں، وہ کتراتے ہیں دوستوں کے سامنے کہنے کے لیے کہ نہیں ہمارا نہیں، ایسا نہیں، ہمارا عقیدہ ہے. خود حدیث ہے، امام سے ایک حدیث میں پڑھ دو آپ کے سامنے، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ایک بار پھر صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. حدیث ہے ہمارے یہاں، مولا علی کہتے ہیں انا عین اللہ وانا ید اللہ وانا جنب اللہ وانا باب اللہ. مولا علی خود کہتے ہیں، میں انشاءاللہ پیش کروں گا آگے چیزیں واضح ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں نحن حجت اللہ و نحن باب اللہ و نحن لسان اللہ و نحن وجہ اللہ. ہم ہیں وجہ اللہ، لسان اللہ، باب اللہ، حجت اللہ، ہم ہیں. اب ہمارے لیے دو چیز کلیئر ہے. ایک، اللہ کا جسم نہیں ہے لیکن یہ لسان اللہ ہے، عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے. کیسے؟ کیونکہ زبان میٹافوریکل لینگویج ہے. زبان استعارہ ہے، نہ کہ زبان حقیقی. واضح کرتا ہوں. جب ہم مولا علی کو کہتے ہیں وجہ اللہ، کیا کہتے ہیں؟ وجہ اللہ. وجہ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ چہرہ خدا ہے نا. وجہ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ چہرہ. لیکن جیسے میں مجلس میں کہتا ہوں توجہ کو میری طرف کرو، کہتا ہوں، سنا آپ نے؟ توجہ میری طرف. توجہ کس سے بنا ہوا ہے؟ وجہ سے بنا ہوا ہے.
یعنی اپنے چہرے کو میری طرف موڑ دو، اپنے چہرے کو میری طرف موڑ دو۔ میں جب کہتا ہوں، توجہ کیجیے، میں جب کہتا ہوں توجہ کریں تو میں چاہتا ہوں آپ اپنا چہرہ موڑے یا اپنا دھیان موڑے؟ کیا کہتا ہوں؟ چہرہ موڑے یا ذہن کو موڑے؟ ذہن موڑے گا، لیکن ذہن کیسے موڑے گا جب چہرہ موڑے گا، ہے نا؟ تو وجہ کے دو معنی ہیں، توجہ کیجئے گا۔ ایک معنی ہے چہرے کا، ایک معنی ہے عربی میں وجہ یعنی جہت، ڈائریکشن۔ وجہ کا ایک معنی چہرہ ہے۔ چہرہ کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس کا وجہ اس طرف ہے، یعنی اس کا ڈائریکشن اس طرف ہے۔ واضح؟ وجہ کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے؟ ڈائریکشن کی، جہت کی۔ اب جب ہم کہتے ہیں وجہ اللہ، یعنی جب بھی، توجہ کیجئے، جب بھی ہم کہتے ہیں مولا علی وجہ اللہ ہے، یعنی جب علی کو دیکھتے ہیں تو علی آپ کو خدا تک پہنچا دیتا ہے، یعنی یہ وہ ذات ہیں جن ذات پہ جب بھی توجہ ہوگی خدا کی یاد آئے گی، یعنی یہ خود آپ کے وجہ کو، آپ کے ڈائریکشن کو خدا تک پہنچا دیتے ہیں۔ علی وجہ اللہ ہے، یعنی میں علی کو دیکھتا ہوں تو علی تک رکتا نہیں ہوں، خدا یاد آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ منبر پر ایسے لوگ کیوں آتے ہیں جو علی تک روک دیتے ہیں، خدا تک مومنین کو نہیں پہنچاتے؟ وجہ اللہ مطلب علی جہت خدا ہے، جب علی کو دیکھو تو خدا یاد آئے، علی عین اللہ ہے۔ یہ تو چھوڑیں، ہمارے یہاں حدیث قدسی ہے جہاں پر خدا کہتا ہے کہ کوئی بندہ اگر مستحب نمازیں پڑھتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اسے اس مقام پر پہنچا دیتا ہوں کہ اب وہ خود نہیں دیکھتا، اس کی آنکھوں سے میں دیکھتا ہوں، وہ خود نہیں بولتا، اس کے زبان سے میں بولتا ہوں، وہ خود نہیں سنتا، اس کے کانوں سے میں سنتا ہوں۔ یعنی انسان کے لیے ممکن ہے کہ انسان اس لیول پر پہنچ جائے، تو سوچے معصوم کے لیے کیا لیول خدا نے قرار دیا ہوگا۔ عین اللہ، وجہ اللہ، سار اللہ، یہ سب ہماری دینی مبانی ہیں، اس کے اندر میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور مثال دوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے اور چیزیں واضح ہو جائیں۔ بس ایک بار عین اللہ ہے علی، یعنی کیا؟ یعنی پوری کائنات علی کے لیے خدا نے اس طریقے سے رکھ دی، جس طریقے سے ہماری آنکھوں کے سامنے یہ دست ہے، اسی طریقے سے مولا کائنات کے سامنے پوری کائنات ہے۔ علی وجہ اللہ ہے، عین اللہ ہے۔ چشمہ نہیں پہنے تو چشمہ نہیں ہے، آپ نے سفید لباس پہنا ہے تو سفید ہے، کالا پہنا ہے تو کالا ہے۔ ہو بہو آپ جیسے ہیں وہ تصویر ویسی ہے۔ فرق کیا ہے؟ یہ تصویر خود سے نہیں ہے، یہ تصویر ریفلیکشن ہے۔ تصویر ایک سایہ ہے، کس کا؟ جو سامنے موجود ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے یہ تصویر کو یہ تصور ہو کہ میں خود سے ہوں تو غلط ہے، اور یہ تصویر اگر آپ کو یہ کہے میں ہو بہو ویسی ہوں لیکن خود سے نہیں ہوں، خدا سے ہوں،
وشروطها، جس طریقے سے عیسیٰ نے ٹھوکر مار کے کہی باذن اللہ، اللہ کے اذن سے اٹھ جا، ہم یہ مانتے ہیں کہ علی کے پاس ہے، علی دیتے ہیں لیکن خود سے نہیں دیتے۔ مولا علی خود کہتے ہیں کوئی کسی کو کیا دے گا سوائے اس میں سے جو خدا نے اسے عطا کیا ہے۔ تو جب ہم دعا مانگتے ہیں تو حقیقت میں خدا نے وہ سب چیز دیتا ہے، یہ وجہ ہے، یہ ہمیں پہنچاتے ہیں، یہ توسل ہے جو ہمیں وصل کرتے ہیں، یہ ہمیں خدا کی ذات سے جوڑتے ہیں۔ بس آپ کو مفہوم اور مصداق کے اندر یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ قرآن نے کہا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے آپ ڈیفینیشن جب کرو گے تو سچوں کے لیے آپ جتنے چاہیں ڈیفینیشن دے دیں، لیکن انسان کا ذہن جب تک مصداق نہ دیکھے، اگزامپل نہ دیکھے، اس کے لیے مفہوم کلیئر نہیں ہوتا۔ اس لیے خدا نے قرآن کو مفہوم کی کتاب بنائی اور 12 ایگزامپلز بھی بھیج دیے کہ دیکھو قرآن میں جہاں کنفیوژن ہو تو اپنا ذہن نہ لگانا، یہ دیکھنا کہ یہ 12 کیا کہتے ہیں۔ کنفیوژن وہاں ہوتا ہے جہاں لوگ خود سے سوچنے لگتے ہیں خدا کا چہرہ ہے، روز قیامت دکھے گا، کیسا دکھے گا نہیں پتا۔ حدیث ہے ان کے وہاں بخاری میں، کہتے ہیں چاند کی طرح خدا کا چہرہ دکھے گا، نعوذ باللہ۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اہل بیت کا در چھوڑ دیتے ہیں۔ جب اہل بیت کا در چھوڑتے ہیں تو رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ کنفیوژن آ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کلیئرٹی ہے کہ اہل بیت کون ہے، وہ کلیئر ہے۔ ہم جب مولا حسین کو بلاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، تو ہم لوگ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اللہم انی اتقرب الیک، مولا میں آیا ہوں حسین کے پاس لیکن کہہ رہا ہوں مولا میں تیری قربت چاہتا ہوں۔ یہ کیا بات؟ آپ حسین کی زیارت پہ گئے ہیں، آپ زیارت میں کیوں کہتے ہیں اللہم انی اتقرب الیک، خدا میں تیری قربت چاہتا ہوں؟ کیونکہ حسین باب اللہ ہیں۔ جب حسین تک پہنچو گے تو حسین خود تک نہیں روکیں گے، تمہارا ہاتھ پکڑ کے خدا تک پہنچا دیں گے۔ ہمارے یہاں عین توحید ہے، یعنی ہم مانتے ہیں جو کچھ ہے وہ ذات خدا سے ہے، لیکن خدا نے خود وسیلوں کو بھی قرار دیا ہے۔ توحید جتنی اہل بیت نے مضبوط پیش کی، وہاں کہیں بھی کسی بھی قوم کے پاس وہ توحید ہو ہی نہیں سکتی۔ مولا علی کہتے ہیں جب آپ مانتے ہو دو ہے، مطلب ایک ختم ہوا پھر دوسرا شروع ہوا، جو ختم ہو جائے وہ خدا۔ اگر دو مانتے ہو اس کا مطلب ایک شروع ہوا اور ایک ختم ہوا۔ شروع جو ہوا اس سے پہلے کیا تھا، اس کے بعد کیا تھا، وہ خدا نہیں ہو سکتا جس سے پہلے بھی کچھ ہو جس کے بعد بھی کچھ ہو۔ مولا علی نے جو نہج البلاغہ میں توحید پیش کی، توحید واقعی توحید ہے، پیور توحید ہے۔ جب کہتے ہیں سار اللہ ہیں، جب کہتے ہیں امام حسین کو امام حسین خون خدا ہے، تو یہاں پر ہم مراد ہماری یہ ہے کہ خون حسین نے دنیا کو حیات دی، اسلام کو حیات دی۔ کس نے حیات دی؟ خون حسین نے۔ اور آج بھی وہیں پر حیات دکھتی ہے جہاں خون حسین موجود ہے، عزت سر بلندی وہاں ہے جہاں مکتب حسین ہے۔ آج دوسری قوم کے علماء پریشان ہیں اس ظاہرہ، اور یہ موقع ہے ہمارے لیے، شیعوں کے لیے، جوانوں کے لیے، کہ خود کو تیار کر کے جائیں۔ وہ کیا کہیں گے؟ ہمارے امام ہیں، کچھ نہیں بولتے، بچے قتل ہو رہے، خاموش ہیں۔ آپ سوچیں 3 دن پہلے پوپ فرانسس نے اس نے بیان دیا کہ اسرائیل جو کر رہا ہے وہ ٹیررزم ہے۔ جب پوپ کہہ رہا ہے، جو کچھ نہیں کہتے، وہ کہہ رہا ہے، اس کے بعد سنی بڑے بڑے علماء سارے پوری دنیا کے خاموش ہیں۔ اور ان کی عوام کیا کہے گی؟ کیونکہ یہ مقتل امام حسین نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، لیکن حق اور باطل کے بیچ میں، حق اور باطل میں فیصلہ نہیں کر پا رہے، ظالم و مظلوم کے بیچ میں فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مکتب امام حسین نہیں ہے، خون حسین نہیں پہنچا۔ اس کے لیے انہیں لگتا ہے بنا حق اور باطل اور بنا ظالم و مظلوم کی بھی جنت ممکن ہے۔ جنت ممکن نہیں ہے۔
کی پوری قوم اس وقت بڑے بڑے علماء، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اہل سنت کے بڑے بڑے علماء اس وقت اعتراف کر رہے ہیں کہ مکتب دنیا میں اگر کوئی صحیح ہے تو شیعہ ہے۔ بڑے بڑے علماء، چھوٹے علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ بیت المقدس کا امام اس وقت شیعہ ہو گیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایجپٹ میں، جارڈن میں، دنیا میں بڑے بڑے مکتب جو، کیونکہ ان کے لیے جیسے ہی دنیا آگے بڑھتی جا رہی ہے فاصلہ کلیئر ہوتا جا رہا ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اور ایسے زمانے میں عزیزان گرامی ہماری ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مکتب حق ہے، مکتب حسین ہے، اور جتنا اٹریکشن حسین کے اندر اتنا کسی میں نہیں۔ آپ اربعین جا کے دیکھیں، انشاءاللہ خدا آپ سب کو اربعین کی زیارت نصیب کرے۔ وہاں پر آپ دیکھیں یہ جو انڈین فلیگ نکال کے لوگ چلتے ہیں، پاکستانی فلیگ نکال کے لوگ چلتے ہیں، عراقی پسند نہیں کرتے، عراقی اس جھنڈے کو اتار دیتے ہیں، کہتے ہیں صرف ایک جھنڈا یہاں پر، ایک علم ہونا چاہیے، وہ علم امام حسین کا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں آؤ تو اپنی نیشنلٹی بھول جاؤ، ایک چیز یاد رکھو کہ تم حسینی ہو۔ اپنے آپ کو جس طریقے سے وہ بوند پانی میں ٹپکتی ہے اور پوری پانی کے اندر آپ دیکھیں گے بوند گم جاتی ہے، بوند نظر نہیں آتی، اسی طریقے سے خون کو، اپنی محبت کو امام حسین کے دریا میں ڈال دو۔ جب دریا کے اندر 2 منٹ کے بعد دیکھیں تو آپ نظر نہیں آئے، وہاں صرف حسینیت نظر آئے۔ نیشنلٹی، کلر، ریس، آپ افریقہ سے ہو، یوروپ سے ہو، جاپان سے ہو، فارس سے ہو، مسلم ہو، آپ کیا وہ فرق نہیں پڑتا، آپ صرف حسینی۔ یہ چاہتے ہیں وہ لوگ، اب یہ ہمارے اندر ایجاد ہونی چاہیے عزیزان گرامی۔ بس آج کے زمانے میں ہماری ذمہ داریاں سخت ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہم جس زمانے میں زندہ ہیں، یہ زمانے میں جتنا حق اور باطل واضح ہو گیا اتنا کسی زمانے میں حق اور باطل واضح نہیں تھا۔ اگر آج کے بعد بھی لوگ کنفیوز ہیں کہ پارا چنار کے لیے نہیں بولتے مولانا، فلسطین کے لیے بولتے ہیں، وہاں ہمارے شیعہ بھائی ہیں، تو تم بے وقوف ہو۔ تمہیں جو سمجھ میں آ رہا ہے آیت اللہ سیستانی کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، آیت اللہ خامنہئی کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، بس عزیزان گرامی کی مشکل ہے، بصیرت کی مشکل ہے۔ حسین اس لیے شہید نہیں ہوئے کیونکہ دشمن مضبوط تھا، حسین اس لیے شہید ہوئے کیونکہ ساتھیوں کے اندر بصیرت کی کمی تھی۔ مولا علی کی جب جنگ صفین میں ہے اور معاویہ کے لشکر بالکل نزدیک ہے، اور معاویہ کے خیمے کے بالکل کچھ قدم دوری پر مالک اشتر پہنچے ہوئے ہیں، اور مالک اشتر کو تھوڑے سا وقت ملتا تو مالک اشتر معاویہ کو واصل جہنم کر دیتے۔ جب ان لوگوں نے قرآن کو نیزوں پہ اٹھایا تو علی کہہ رہے تھے کہ میں بولتا ہوا قرآن ہوں، میں قرآن ناطق ہوں، یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں، لیکن ان لوگوں نے تلوار نکال کے مولا علی کے گردن پہ رکھ دی، کہا معاویہ کو بلاؤ ورنہ تمہاری گردن اڑا دیں۔ یہ دشمن نہیں تھے، ساتھی تھے فوج کے اندر، بصیرت کے بغیر۔ امام حسن نماز پڑھ رہے ہیں، خنجر لے کے امام حسن علیہ السلام پر حملہ کرتا ہے، اتنا شدید حملہ ہوتا ہے کہ امام کے پیروں کی ہڈی جو اس کے اندر خنجر پیوست ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک افواہ سنا تھا کہ امام حسن علیہ السلام نے بیعت کر لی، امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی۔ کہاں سے آیا؟ ساتھیوں میں سے آیا۔ کون آیا؟ وہ آیا جسے لگ رہا تھا کہ میں دین صحیح سمجھتا ہوں، امام نہیں سمجھتے۔ کربلا ہوتی کب ہے؟ کربلا ہوتی کب ہے؟ جب قوم کے اندر بصیرت نہ ہو۔ 2 واقعے ہیں بہت واضح ہیں۔ حضرت حانی، جب حضرت حانی کو پکڑا گیا، حضرت حانی کے سلسلے میں ملتا ہے کہ جب حضرت حانی جب چلتے تھے کوفہ میں تو قبیلہ اتنا مضبوط تھا حانی کا کہ 30,000 لوگ حانی کے اطراف میں چلتے تھے، اگر اس سب پورے قبیلے والوں کو بلائے۔ جب مختار آئے سب سے پہلے کس کے گھر پہ گئے؟ مختار
جب مسلم آئے تو سب سے پہلے کس کے گھر پہ گئے؟ مختار کے. لیکن جب حالات سخت ہوئے کوفہ کے تو مختار کے گھر سے مسلم چلے گئے ہانی کے گھر پہ. کیوں؟ کیونکہ ہانی کا قبیلہ اتنا مضبوط تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا حملہ کرنے کا. خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا حملہ کرنے کا. اور ہانی نے کہا ادھر رہو، کوئی مشکل نہیں، اپنی جان کو خطرے میں ڈال. لیکن عبید اللہ ابن زیاد ملنے آتا ہے. آپ نے سب واقعہ سنا ہے کہ کہا گیا کہ پیچھے سے وار کر کے اسی وقت اس کو مار دیا جائے. مسلم نے کہا کہ میں نہیں مار سکتا، اللہ کی حدیث کو کیسے نہیں مارا جا سکتا. ہانی کو کہتے ہیں لیکن قبیلے والے انہیں کنوینس کر دیتے ہیں چلو چلے جاتا ہے. ہاں نہیں وہاں قید کر لیتے. توجہ کیجیے گا، قوم کی بے بصیرتی نے حسین کو قتل کیا. توجہ کیجیے. کوفہ کے حالات ایسے کہ جب پتہ چلا کہ ہانی کو قید کر لیا گیا تو پورے محل کو گھیر لیا. پاور کس کے پاس ہے؟ ہانی کے ساتھیوں کے پاس. کمزور کون ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد. اس وقت توجہ کیجیے گا، میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایسے سادہ لوگ دیندار جو نمازی ہیں، جن کے سروں پہ گٹے ہیں، بڑی بڑی داڑیاں ہیں، یہی قوم کے اندر مشکلیں پیدا کرتے ہیں. عبید اللہ ابن زیاد آتا ہے تو عبید اللہ ابن زیاد آ کے کہتا ہے کہ جاؤ گھر پہ، ہانی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو، میرا مہمان ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں جب تک ہانی کو نہیں دیکھیں گے جب تک جائیں گے نہیں. اب ہانی کو لے کے آؤ. ہانی کو زخمی کر دیا تھا بری طریقے سے عبید اللہ ابن زیاد نے. ایک قاضی ہے، قاضی ابن شریح، جس نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیا تھا. پڑھا لکھا، نمازی، بڑی داڑھی والا، لوگوں میں مشہور کہ بہت شریف اور نیک ہے. توجہ کیجیے، ہمارے ہاں شریف و نیک وہ ہے جو حق کے ساتھ ہے، ظالموں کے مخالف ہے اور مظلوم کے حامی ہے. اگر کوئی ایسا شریف ہے نہ حق کی طرف نہ باطل کی طرف، وہ ہمارے ہاں شریف. قاضی ابن شریح جاتا ہے کس سے ملنے کے لیے؟ ہانی سے. جب ہانی سے ملتا ہے قاضی تو دیکھتا ہے پورا خون آلود ہے، اور ہانی اس سے کہتے ہیں کہ جا کے میری قوم والوں سے کہو کیا ہو گیا انہیں، کیوں حملہ نہیں کر رہے ہیں، کیوں محل کو تہس نہس نہیں کر رہے ہیں، کیوں نہیں آ رہے ہیں. یہ لعنتی خبیث کیا کہتا ہے؟ میں نے اس وقت یہ سوچا کہ اگر میں جا کے یہی کہہ دوں گا تو یہ مجھے جان سے مار دیں گے، تو میں نے اپنی جان بچانے کے لیے واجب سمجھا کہ جا کے میں کہوں، اتنا کہوں کہ جو سچ ہو. یہ ہوتا ہے مشکل. گیا باہر جا کے کیا کہتا ہے؟ آپ لوگ گھر چلے جاؤ. پہلے کوفہ والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگ اگر قاضی ابن شریح کہے گا تو آپ لوگ مان لو گے؟ تو سب کہتے ہیں ہاں مان لیں گے. ان کے اندر بصیرت ہوتی تو کہتے نہیں مانیں گے. قاضی کو کہو ہانی کو لے کے آئے، لیکن بیچ میں ایک کوئی ایسا شخص آئے جو آپ کو لگے کہ میں اس پہ بھروسہ کر سکتا ہوں، اور وہ دشمن بھی اس پہ بھروسہ کر رہا ہو. یہ قوم کو کنفیوز کر دیتے ہیں، قوم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. پڑھے لکھے، نمازی، پرہیزگار، یہ ویسے لوگوں کو جو حق اور باطل میں تشخیص نہیں دے پاتے اور اپنی غلط تشخیص کی وجہ سے پوری قوم کو غلط ڈائریکشن دے دیتے ہیں. توجہ کیجیے، آخری چیز بیان کر رہا ہوں آج کی، اہم ہے. جب گھیرا جاتا ہے ہانی اور کوفہ والے، جب قاضی آتا ہے، قاضی آ کے کیا کہتا ہے؟ قاضی ابن شریح آ کے کہتا ہے سب گھر چلے جاؤ، ہانی زندہ ہے.
کچھ نہیں پوچھتے، سب گھر چلے جاتے۔ پاور کس کے پاس تھا؟ کوفہ کے لوگوں کے پاس۔ جب گھر چلے گئے ان کی ملٹری نے آ کے پورا گھیرا لگا دیا، اب پاور کس کے پاس آ گیا؟ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس۔ اب ہانی کو قتل کیا، پھر مسلم ابن اوسجہ کو قتل کیا، اور پھر حسین کو قتل کیا۔ کیوں حسین قتل ہوئے؟ کیونکہ ان کے اندر بصیرت نہیں تھی۔ اگر کوفہ میں اس وقت صحیح فیصلہ لیا جاتا، آیت اللہ خامنہئی کہتے ہیں کہ کوفہ میں مومنین مسلمان غالب ہو جاتے، لیکن اس شخصیت دو چیزوں کی چلو، یہ قاضی ابن شریح ہے زمانے کے۔ حسین کب قتل ہوتے ہیں؟ قوم کے اندر جب بصیرت نہیں ہوتی، اور بصیرت کب نہیں ہوتی قوم میں؟ جب انسان فیصلے صحیح نہیں کرتا، صحیح وقت پہ صحیح فیصلے نہیں کرتا۔ اور قوم کے اندر جو ذمہ دار ہیں، عہدیداران ہیں، ان کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ صحیح فیصلے کریں۔ ان کے ایک غلط فیصلے سے قوم نزول میں جاتی ہے، ان کے ایک صحیح فیصلے سے قوم عروج تک پہنچتی ہے۔ روز قیامت ان کی ذمہ داری عام لوگوں سے زیادہ ہے، ان سے سوال زیادہ ہوں گے۔ تم نے ممبر ایسے لوگوں کو کیوں دیا جو حق بیان ہی نہیں کرتے؟ کیا کیا تم نے؟ روز قیامت سوال ہوگا ہم سب سے۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، مجھ سے سوال ہوگا، جو بلا رہا ہے اس سے سوال ہوگا، جو بیٹھ کے واہ واہ کر رہا ہے اس سے سوال ہوگا، سب سے سوال ہوگا۔ کیا؟ قوم کے اندر بصیرت کی کمی، صحیح اور غلط کے بیچ میں فیصلہ۔ توجہ کیجئے، شیطان نے خدا کو آفر کیا۔ کیا آفر کیا؟ شیطان خدا سے کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے صرف ایک چیز ہٹا دو کہ آدم کا سجدہ نہیں کروں گا، آدم کا سجدہ نہیں کروں گا، اور خدا میں ایسا عابد بن کے بتاؤں گا کہ اب سے لے کے ابد تک کوئی ایسا عابد تیرا ہوگا نہیں، اتنی عبادت کروں گا میں۔ آفر کیا ہے؟ خدا کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ٹھیک ہے بھائی، ایک چیز نہ کر باقی سے کر لے۔ خدا نے کہا نہیں، دین میں جب خود کی مرضی شامل